تو بسم صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح سر اس سال بھی سحری اور افطاری کے اندر جو پروگرامات جتنے آپ نے تشکیل دیے ہیں اور ترتیب دیے ہیں، سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی عوام کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت شکریہ اور بہت سارے ایسے کوسچن جن سے لوگ ناآشنا ہیں، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک رہنمائی ہو جائے گی۔ جی جی، آپ نے جو سوال کیا روزے کفارے کا کے حوالے کفارہ سے، کتنا ہے سر؟ تو اس حوالے سے قضاء کے حوالے سے جی مفتی صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جی تو کفارہ جو روزے کا ہے سر، وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے صحیح، تو اس کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک صحابی تھے جی جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک تو میں ہلاک ہو گیا۔ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ٹھیک کہ روزے کی حالت میں میں عمل زوجیت بجا لایا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، صحیح، میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا پھر ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 مسکین کو کیسے کھانا کھلاؤں، میرے تو اپنے گھر کے اندر فاقے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ غلام آزاد کرا سکتے ہو؟ صحیح، عرض کرنے لگے کہ غلام آزاد کرانے کی بھی سخت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ معاملہ ایک نبی اور صحابی کا تھا، ہاں اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے صحیح، کہ وہ جس کے متعلق جو چاہیں فرما دیں۔ بالکل ٹھیک، اب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ مجلس صحابہ میں وہ بیٹھ گئے۔ صحیح، اتنے میں کھجوروں کی ایک بوری کہیں سے آئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این سائلون، سبحان اللہ، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ واہ واہ، صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جی، فرمایا یہ بوری اٹھاؤ اور مدینے کے اندر جتنے مساکین ہیں، سبحان غرباء ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ واہ واہ، اب وہ صحابی آگے سے کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو نبی واہ پاک واہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، سبحان اللہ، فرمانے لگے جا اپنے ہی بچوں میں تقسیم کر دے، تیری طرف سے جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس حدیث کی روشنی کے اندر واہ واہ، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلی تو چیز ہے کہ غلام آزاد کرائے۔ اب چونکہ وہ دور نہیں رہا غلام اور باندی اور لونڈی کا، جی تو دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے ہاں تو اس کو رکھنے چاہیے، چونکہ روزہ افضل ہے۔ صحیح، اور رمضان کا جو روزہ ایک قضا ہوتا ہے، ہاں تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ اور دنوں کے کئی مہینے کے بھی روزے رکھے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، روحانی اعتبار سے یا روزے کی جو افادیت اور اہمیت ہے یا اس کے اندر جو فیوز و برکات مل رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ صحیح، لیکن فرمایا کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے، 2 ماہ کے روزے رکھے۔ صحیح، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے صحیح، اور 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ تو بسم صاحب یہ فرمائیے کہ کامل روزہ پھر کیا چیز ہے؟ دیکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جی کہ ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اس کی عبادت کو، برائیوں کو لکھتے ہیں، مطلب جو رائٹ لیفٹ کے جو فرشتے ہیں، بالکل ایسے، یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو فرشتہ اس کی نمازیں لکھتا ہے، حج کرتا ہے تو حج لکھتا ہے، جی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ لکھتا ہے۔ جی، لیکن روزے کے متعلق یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ جب روزہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، تو جب فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتے کیا لکھنے لگے ہو؟ باری تعالیٰ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اجر لکھنے لگا ہو، صحیح، تو اللہ فرماتا ہے اس کو رہنے دے، واہ، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، سبحان اللہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ واہ واہ، سبحان اب اللہ، روزہ کے اندر جو 2 باتیں ہیں، یعنی کہ ایک تو کھانے سے، پینے سے، عمل زوجیت، 3 باتیں، اور یعنی اس سے اجتناب کا نام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قیام اللیل، ٹھیک ہے، رات کو جاگا جاتا ہے۔ ہاں اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا اس میں
دو صفتیں تو ایسی ہیں تین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتا ہے، ہاں بالکل صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ کھاتے پیتا پیتے ہے. بھی نہیں ہے، صحیح ہے، گویا ایک روزہ دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. واہ، بہت سارے صوفیاء نے اس پہ، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل روزے کے متعلق فرمایا جی کہ روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب، عمل زوجیت سے اجتناب، اس کا نام نہیں ہے، صحیح، بلکہ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، صحیح، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، صحیح، یہاں تک کہ صوفیاء نے اتنی بات کر دی کہ آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، واہ واہ، تو جب تک ہماری سوچ پاک نہیں ہوگی، ہماری نظر پاک نہیں ہوگی، ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، پاؤں سے کوئی چل کے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ کامل روزہ کہلائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جی، کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں نہیں ملتا، ہوتا، ایسے اور بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. اللہ، تو ہر چیز کے اندر جیسے نماز ہماری کامل ہوتی ہے خشوع و خضوع پیدا کرنے میں، بالکل ایسے، ایسے ہی روزہ ہمارا کامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عبادت بجا لائیں تو یقیناً اللہ کے نزدیک روزہ کامل ہوگا. ماشاءاللہ، اس موقع پر ایک بات میں کروں گا. یہ حدیث کا تبسم صاحب نے حوالہ دیا، جی اس میں دو روایتیں آتی ہیں جی جی، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ٹھیک ہے، روزہ میرے لیے ہے جی، اور جزا میں اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. یعنی میں فرشتوں کے ذریعے عموماً جو جزا ہوتی ہے واہ، وہ نہیں، میں خود دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یا اس کا ہے کہ انا اجزا بھی، اس کی جزا میں خود آپ ہوں. یعنی جو سبحان روزہ اللہ، رکھتا ہے واہ واہ، اس کو نیکی نہیں ملتی، ہاں، دیدار، جزا میں اللہ کی ذات سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ایک بڑی یہ دو فضیلت ہے روزے دو ہی مقام ہیں. جی، ایک روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک افطار کے وقت ایسے ہی، اور ایک عندہ لقاء ربہ، واہ واہ، اپنے رب سے سبحان ملاقات کے اللہ، واہ وقت، واہ، اور ایک شہید ہاں، کہ سبحان شہید اللہ، کو اللہ تبارک و واہ تعالیٰ واہ، اپنا دیدار کرائے واہ گا. واہ، تو رمضان المبارک کی جو یہ سحری جس میں ہم گزر رہے ہیں، سر، یقیناً ہمیں کامل روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین، اور یہ سلسلہ جو آپ نے چلایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.